السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سامعین محترم، خوشی اس بات دی ہے تھوڑی کھولتے آواز بریک، گلا بڑا خراب۔ خوشی اس بات دی ہے کہ الحمدللہ مولانا حبیب الرحمان سیاح صاحب، مولانا اویس عاجز صاحب اور نہیں تھوڑی سیٹی نہیں نا کہ آواز کے اور دیگر علماء کرام نے بڑے اچھے خطابات، مولانا یار بریک کر تھوڑی بریک اگے سیٹ سی بڑی، مولانا طاہر محمود ربانی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس انہاں دے خطابات بڑے پیارے ہوئے نے، سارے دے جنہاں نے میرے تو پہلا خطابات کیتے نے، ایک دوسرے تو بڑھ چڑھ کے پہلے واسطے تو سوٹی کیوں نہیں لیا، لے لے میرے دوستو اور انتہائی قابل عزت اور قابل احترام سامعین کرام، قاری صاحب نو میں درخواست کی تھی ہے یار تھوڑی جی کو کھول، قاری صاحب نو میں درخواست کی تھی ہے کہ ٹائم سارا تو اڈا ہے، قاری القرآن، محب قرآن اور ماہر قرآن، خطیب قرآن، حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی حفظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ انہوں توفیق دے، اللہ انہوں تے رحمت فرمائے، اللہ انہوں ہمت اور طاقت دے، اور اے آج رات سانو اتنا قرآن پاک سنان کہ ساڑھے دل دیاں بنجر زمینہ آباد ہو جان اور آباد زمینہ سر سبز و شاداب ہو جان، سارے آمین آمین۔ میں بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں بابا جی عیسیٰ صاحب، بابا جی عیسیٰ صاحب تشریف فرما رہے ساڑھے قابل احترام بزرگ، انہاں دا آرڈر سی پروگرام دیو، الحمدللہ میں حاضر ہو گیا، میری اللہ طبیعت بڑی خراب سی، گلا بھی خراب، میں کل پرسوں سرگوتے سا اتھے بھی میں حاضری واسطے چلا گیا، رات میں ملتان سا اتھے بھی میں حاضر ہو گیا، اج بھی الحمدللہ اتھے حاضر ہویا، 5 چک گئے ہیں اتھے بھی گلے دی بڑی خرابی، مگر پھر بھی میں 2-4 باتاں اتھے الحمدللہ کر آیا۔ مینوں اے باتاں یاد رہی گیا نے کس جگہ تے گل نہیں کیتی گئی، کس جگہ تے نہیں بولیا گیا، میں جدوں پھر اللہ پاک صحت عطا فرما دے رہے میں خود رابطہ کر لینا کہ میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں، اور میرے دل دے وچوں بات نہیں جاندی جب تک میرا اللہ دوبارہ مینوں اتھے پہنچا نہ دے اور میرے کولوں قرآن و حدیث بیان نہ کروا دے، اور او جلسہ کران والیاں نو جب تک اللہ پاک سکون نہ پہنچا دے اس وقت تک مینوں سکون نہیں آندا۔ تو میرے دوستو میں اتنا خوش ہو رہا سا کہ محترم المقام قابل عزت قابل احترام مظہر امین چوہان حفظہ اللہ تعالیٰ نے گل سنائی، فرمان لگے میں چھوٹا جہا سا جدوں میں مولانا منظور دی تقریر سنی، میں دعا کر رہا سا کہ اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ مظہر امین چوہان
ادو بچہ سی جدو مولوی منصور دی تقریر سنی آج یہ ایڈے ایڈے بچے آج الحمدللہ بچے بھی جوان میں اور میں سمجھنا یہ ہستیاں اور یہ شخصیتوں اللہ میرے واسطے بخشش دا سامان بنا دے گا، میں نے پکا یقین ہے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو باقی رہ گیا میرا معاملہ، جس طرح حضرت مولانا عبدالحق قانی صاحب، مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب، خلیہ ساجد صاحب، دیگر علماء کرام باتاں کر رہے سن، حقیقت میں اس قابل نہیں، لیکن میں دعا کرنا اللہ میں نے اس قابل بنا دے، اور میں دعا مانگ رہا سا، اللہ کے عرضہ کر رہا سا، اللہم لا تواخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی خیرا مما یظنون، کہ میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ، میرے داتا، میرے دستگیر، اللہ کل شیء قدیر، تو میں نے اس قابل بنا دے جس قابل میرے دوست میں نے سمجھ دینے اور میرے عزیز میں نے سمجھ دینے اور قرآن و سنت دے پابند میں نے سمجھ دینے کہ جڑے اللہ دے ولی نے میرے سامنے بیٹھے اور اسٹیج تے بیٹھے، یا اللہ جس طرح انہوں نے اچھا گمان ہے میں نے یہ جا بنا دے۔ اور حقیقت بات ہے میں تو ایک گل سناواں کہ مالک کتنا مہربان ہے۔ میں سب تو پہلے تو انہوں اپنے اللہ دی محبت دی گل سناواں کہ ساڈا اللہ کتنا مہربان ہے۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا، کہ اللہ پاک ساؤنڈ بڑا ودیا ہے، تو انہوں چلان دی جاج نہیں، ملک بڑا ودیا ہے، عمران میں چلان دی جاج نہیں۔ میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، میرے اللہ کی محبت کا بھی ہے انداز نرالا، سب کچھ دے کے بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ اور میں نے یاد آئے حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب مبلغ ایشیا رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی، قاری القرآن، مفسر قرآن اور مبلغ قرآن اور ماہر قرآن اور محب قرآن، اللہ قاری صاحب کو کروٹ جنت عطا فرمائے۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا،
دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. ساڈا اللہ بڑا مہربان، ساڈا رب جڑا ہے بڑا مہربان ہے. مولانا عبدالحق قانی صاحب دا خطاب، انہاں دے خطاب دی تائید دے اندر میں ایک گل کرن لگا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دے رہے جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو جاندہ ہے اللہ کریم انہوں اچھا فرما دے رہے. اللہ انہوں اچھا کر دے. مولانا امجد شاہ بخاری صاحب ساڑھے بہت بڑے ایک عالم نے، وہ ایک گل کر دے ہوندے نے بڑی پیاری فرمایا کر دے نے زیر بن زبر نہ بن. زیر نیواں زبر چونکہ ہوتے ہوندی اور زیر لفظ دے تھلے ہوندی. زیر بن زبر نہ بن کبھی پیش بھی ہوگا کہ نیواں ریا کر اچھا نہ ہویا کر. کدی اس ساری کائنات تو اچھے دے سامنے تو پیش بھی ہونا. آج جڑا ہے ساڑھا جلسہ بابا جی عیسیٰ صاحب اور انہاں دے بیٹے دا کی نام ہے محمد اسماعیل انصاری صاحب، ماشاءاللہ جڑا جلسہ انہاں کروایا ہے روحانیت اینی ہے اور اس قدر پیار اور محبت نظر آ رہا ہے اور اس قدر اللہ دی رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی ہے. مینوں پھر وہ پرانی ایک گل یاد آ رہی ہے. میں پوچھنا فلک دے تاریاں، میں پوچھنا فلک دے تاریاں لوگی سوں گئے تسی کیوں جاگ دے ہو. چمک چمک اسمان دی بن زینت چک چک کے تھلے کی چاک دے ہو. مینوں آکھیا فلک دے تاریاں نے ساڑی پیش ذرانا جام دیئے بس چلے تے میاں چنوں آ جائیے جتھوں آواز قرآن دی آم دیئے. میرے دوستو ساڑھا رب کیڑا مہربان نبی ہونا چھیڑی بڑی پیاری بات. شکریہ بڑا ودیا ہوگا پتر اللہ تیری جزائے خیر. قاری صاحب دے بیٹھے ہیں چند باتاں میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اور میں علماء کرام دے خطابات دی تائید دے اندر دو چار باتاں کرنا چاہنا. پہلے دی حدیث پاک سنو. اللہ نے میں حدیث پاک یاد کروائی. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچاؤ، اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچاؤ. چاہے تو انو ادھی کھجوری دینی پہ اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچاؤ. پتہ کی چلیا کہ جیڑا ساڑھا رب نے نا او پتر ان اورا کار ہوئے بیا ڈنڈا جا اورا توجہ فرمانا ذرا انہا کوئی آواز نال بھی سسٹم ہے پورا کارے میں توجہ فرمانا ذرا. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سید الانبیاء علیہ السلام فرما دے رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ نو جہنم دے کولوں بچاؤ چاہے تو انو ادھی کھجور اللہ دے واسطے دینی پہ. پتہ کی چلیا سنو
خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ جامعہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے نام تے مرکز مسجد بنائی گئی۔ سنو اس مرکز جان والے ہو، سنو حدیث پاک کو پتہ کی چلیا۔ سنو ذرا، ساڈا رب بڑا مہربان، احد بڑا مہربان، سمد بڑا مہربان، مالک بڑا مہربان، خالق بڑا مہربان، الہ بڑا مہربان، مشکل کشا بڑا مہربان، جبار ستار قہار بڑا مہربان۔ جدو راضی ہون تے آئے تے ادھی کھجور تے راضی ہو جاتا ہے۔ ساڈا مالک جڑا جدو راضی ہون تے آئے ادھی کھجور تے راضی ہو جاتا ہے۔ مینوں حضرت جعفر طیار دی گل یاد آئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بازو بھی اتار دیتے گئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تھی ذات پاک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال محبت فرما رہے نے، پیار فرما رہے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے پوسے لے رہے نے، سینے دے نال لا رہے نے، نالے پاک پیغمبر علیہ السلام آنسو بہا رہے نے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی عرض کر دی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء علیہ السلام جی، وجہ کی ہے، مسئلہ کی ہے، گل کی ہے، آنسو بہا رہے ہو، بڑے پریشان تے بڑے غم زدہ نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں جو آنسو جاری نے فرمایا انہاں بچیاں نال کام پہ پیار کرنا، آج تو بعد انہاں نو باپ دا پیار نصیب نہیں ہونا۔ جعفر شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے دوستوں میں تھے ایک بات کران، علماء کرام دی موجودگی دے اندر اپنی جند جان چوہان صاحب دی موجودگی دے اندر ایک بات کران۔ ایک بندے بڑی گل کی تھی، وہ کہنا ہے باپ کی طرف گستاخی سے مت دیکھو، لفظ سننا پھر، باپ کی طرف گستاخی سے مت دیکھو، آنکھ بڑی قیمتی ہے کہیں نظر ضائع نہ ہو جائے۔ باپ کی طرف گستاخی سے مت دیکھو، آنکھ بڑی قیمتی ہے کہیں نظر ضائع نہ ہو جائے۔ اور ماں دے بارے ایک بندہ بڑے پیارے جملے بولتا ہے، کہنا مجھ پہ آسمان سے آفت نہیں آتی، مجھ پہ آسمان سے آفت نہیں آتی، میری ماں کی دعاؤں نے آسمان کو تھام رکھا ہے۔ فرماندے نے میں تاں انہوں نے پیار کر رہا ہوں، انہوں نے باپ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے نالی نبی علیہ السلام نے فرمایا، بازو بھی اتار دیتے گئے جعفر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے لب مبارک کھولے۔ آپ نے فرمایا انہاں دونوں بازوان دی جگہ تھے، اللہ نے جعفر نو دو پر دے دیتے نے، جنت جو اڑدا پھردا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کتنا سچا ہے، فرمان کتنا برحق ہے۔ میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، آج دنیا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یاد کر دیئے، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد کر دیئے، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یاد کر دیئے، مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ یاد کر دیئے، سلطان المناظرین رحمت اللہ علیہ یاد کر دیئے۔ پھر اپنے قرآن دی وجہ تو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی وجہ تو، میں تو اٹھے کے درخواست اپیل اور گزارش کرن لگا، سارے مل کے دعا کرو اللہ سا سارے دی دنیا بھی بہتر فرمائے تے اللہ آخرت بھی بہتر فرمائے۔ بڑے قیمتی لمحات نے، بڑے قیمتی لمحات
پاک پیغمبر اسلام دیاں باتاں کتنیاں سچیاں نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ترجمہ تو ہمیں سناوا تم حدیثیں پڑھو اور پتری تم حدیثیں پڑھو تو جو فرمانا تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملین لوائے اخوت بنو وارثان علوم نبوت بنو فرقے سب چھوڑ دو بت سبھی توڑ دو سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو اگے سنگا شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی دینوں سے بہتر نہیں سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو اور مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی ایک عالم تھے احمد رضا خانوی ایک عالم ہی تھے سید دہلوی امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی امتی کو نبی ماننا ہے غلط جیسے بندے کو الہ جاننا ہے غلط شیر پاکستان مولانا منصور صاحب پھر کم چوڑ ہو جاندہ ہے جناب واز تقسیم ہو جاندی ہے میری پتری انہوں بند کر دے توجہ فرمانا چھڑی بات تو انہوں سنانا چاہنا اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگاں محبت پیار دی دعوت دینے مکہ مدینے وال بلانے قرآن وال پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وال یہ دعا کرو ہم اللہ سارے دا عقیدہ قرآن و سنت والا بنا مل کے آکھو آمین اور حضرت شیخ القرآن صاحب مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے جو آیت پڑھنی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ایک گل کیتی ہے ہاشم فروز آبادی نے تھوڑی معمولی ہاشم فروز آبادی بس بڑی پیاری گل کردا ہاشم فروز آبادی کہنا ہے ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں
میرے دوستو اگے سننا بڑی پیاری گل کی تھی ہاشم فیروز آبادی نے کہندا فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے تم نے کبھی ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا سبحان اللہ ایک باری پھر آنکھو کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں ایک شیر اللہ نے میرے کو بنوایا وہ میں تو ہم سنا کے نا قاری صاحب نے دعوت دیئے پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے بولو چلو بولو اور بول بھی بولو بولیا بھی کرو پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے چھوٹیاں مشینہ بول دیا نے بڑیاں مشینہ سبحان اللہ اچھی آنکھو پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عتیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے اسلام کی رونق اور دین کی بہار ہے تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دورہ داماد اور قاری قرآن ہے چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر قرار ہے داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیارے خلفائے راشدین ہیں ان کی عظمت تم کو منوانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے